बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफा मान वेदांत के प्लेटफॉर्म फार्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। थंबनेल पर आपने देखा होगा कि लियाकत चट्ठा की दुड़की, चैली बैलेट पेपर्स की छुपाई, ये सहाफ़ी। अब आगे क्या होगा जनाब। जैसे कि आपको पता है कि जूं जूं यानी इलेक्शंस यानी हो गए और अब यानी गवर्नमेंट बनने की तरफ यानी मामला जा रहे हैं, तो आपने देखा है कि जनाब तू जरा सोशल मीडिया के ऊपर और ख़ास तौर पर जो तूफाने एक बदतमीजी तो नहीं मैं कहांगा इन्हों की कहांगा कि एक मतलब कोई अल्फाज नहीं यानी मिल पा रहे कि मैं इसको यानी को मुनासिब नाम दूं कि जिस तरह का ये एक रवैया कल्टी रवैया जो है वो यानी हो रहा है। तो आपने देखा कि इस किस्म की पौध पैदा हो गई है कि जो बगैर किसी तहकीक के अपनी खुद पसंदी पर जड़ा उन्होंने कन्न च पाया जाता है बगैर तहकीक के वो आगे फिर चीज़ तोड़ देते हैं। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि एक यूथापा वायरस एक यानी वायरस है जिसने हमारे यानी बहुत सारे दोस्तों को लोगों को जो है यानी अपनी लिपट पे लिया है। और इस यूथापा वायरस की जी मुसीबत है ना जनाब, जी मैं समझ आएगी कि ये सिर्फ मगज़ के उत्ते थोड़े यानी कर देगी ये अटैक, और सोचने समझने की जो सलाहियत है वो ख़त्म करके थोड़े अंदर एक जस्ट खुद पसंदी कि वही गल सुननी वही गल कहनी है जो मैं कह रहे हैं तो मैं जो चाह रहे हैं, ठीक है जी, या मैं जो सुनना चाहता हूँ। दूसरी बात जो चाहे जितनी मर्जी चाहे उत्तों क्यों ना उतर के आई हो है जनाब, वो साड़ी मर्जी तो नहीं सुनना। तो इसी तरह का रवैया आप देख रहे हैं कि ये जो कल्ट है यानी पिछले खासतौर पर 15 साल से जिस तरह ये इस रियासत पाकिस्तान और इस माशरे को जैसे इसने तबाह बर्बाद कर दिया, यानी वो आपके सामने है कि किस किस्म के मामलात हो रहे हैं। हम भी पॉलिटिक्स देख रहे हैं पिछले 35 ईयर से तकरीबन, और यानी इस तरह का रवैया और एहो जी जी पौध है वो यानी अल्लाह माफ करे वो इस तो पहले नहीं देखी बल्कि दुनिया की तरह भी नहीं देखी। अच्छा, अभी आपने देखा है कि ये जब यानी 2019 में यानी खान साहब के खिलाफ तरीके में एतमाद हुई है, तो उसके बाद से जनाब मामला शुरू हुए। और खान साहब ने जिस तरह मुख्तलिफ वो साइफर का मामला हो, अमरीकियों ने मुझे निकाला, फिर मोहसिन नकवी ने निकाला, और इसी तरह यानी जो मामला चलते रहे हैं, तो जिस तरह खान साहब झूठो झूठ चौताली, वो हमारे उस्ताद हैं इमरान शफकत साहब जैसे वो फरमाते हैं यानी कोटेशन कि झूठो झूठ चौताली, तो जिस तरह और फिर आगे जो जड़े मनने वाले ना बगैर तहकीक के जनाब वो जनाब ये नहीं टूर पैंदे। अच्छा, आप वो देखें कि अच्छे खासे समझदार लोग जिनको हम कहते थे उन्होंने मुतासिर किया। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि पहले जनाब यही रोला पैदा रहा है कि अच्छा इस यूथापा वायरस ने आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को डैमेज कर दिया। वो बंदयाल और वो जो उनका पूरा हम ख्याल ग्रुप था, जो टोला था जिसने इस पाकिस्तान की सालमियत से खेला, उससे पहले साकिब नसार गुलजार आया, अच्छा आसिफ सईद खोसा आया, जिस तरह इन लोगों ने और बाकी दौरों में बैठे कुछ लोग थे जिन्होंने कि इस मुल्क की यानी जो है ना वो बुनियादों को हिला के रख दिया इस कल्ट को प्रमोट करके। तो उसमें अब वो देखिए कि जितने वो डिसीजंस भी आते रहे ना उन्होंने सिर सी ना कोई पैर सी, और इधर उधर चीज चुक के इधर ला देती, इधर की लत चुक के इधर ला देती, यानी इस तरह के मसाइल थे। तो डेफिनेटली जब इंसान दिमागी तौर पर माउफ हो जाता है तो फिर वो जी हरकत करता है। अच्छा, अब जैसे कि आपको पता है कि वो जो यूथापा वायरस के यानी पेशेंट वाला चक्कर जो शुरू हुआ था वो हम करदे तुम वेख्या है कि जनाब रौला पैदा रहा, पहले इलेक्शन नहीं होंगे, बंदयाल और उसके साथ के जो यानी हम ख्याल टोला था उसने जिस तरह असम्बलियाँ तोड़वाई KPK और खान साहब ने जनाब असम्बलियाँ तोड़वा देती हैं और कहा गया जी बड़ा ज़बरदस्त यार कर मारे है, 3 विकटें उड़ा देती हैं, ठीक है जी। और फिर वक्त ने साबित किया कि वो यार खान साहब 8 विकेट आउट हो जाए बड़ी बुरी तरह। तो उसमें आपने देखा कि जिस तरह खुद पसंदी आयन कानून की धज्जियां जब्त की यानी की गई, पर जैसे सोशल मीडिया पे ये जो नस्ल पैदा की गई है 2000 तो बाद नस्ल जड़ी है, ठीक है, जिन्होंने ना आयन का पता, ना कानून का, ना दीन का, अच्छा ना तारीख का, ना जब्ते का, ठीक है जी, बस वो एक लाई लग जो है ना यानी पीछे। अब जनाब जिन लोगों ने वो बनाया है वो करते करते पूरी रियासत की अब ये नस्ल जो है वो गले की हड्डी है। अच्छा, उसकी ताज़ा मिसाल आपने देखी कि इलेक्शंस के बाद जो सब तो बड़ी कच्ची मारी वो लियाकत अली चट्ठा जो कमिश्नर थे इस्लामाबाद में, उन्होंने मारी, और जिस किस्म की उन्होंने फिर जनाब दी इंटरप्रटेशन वो आपने देखा कि उसमें उन्होंने काजी फायज ईसा साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जनाब उन्होंने विच रगड़ दिता जी कि उन्होंने चौक च फांसी दो।
اچھا اب آپ اس کو بادی نظر ایک ایمانداری کے ساتھ دیکھیں تو چیف جسٹس آف پاکستان یا کسی بھی معزز جج کا چاہے وہ ہائی کورٹ میں یا لوور کورٹ میں کسی دا دور دور جناب اس چیز نال تعلق ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اور قاضی صاحب نے فرمایا بھی کہ بھائی کوئی تہاڈی بھی کوئی ذمہ داری ہے, تہاڈا بھی کچھ فرض ہے کہ ثبوت دیو, تسی جنوں مرضی جہدے تے الزام پاویں قتل دا لا دو. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ جو نسل آ گئی ہے جناب, انہوں نے آپ نے دیکھو کہ لیاقت علی چٹھا جس نے یہ کچی ماری ہے, تو میں نے اسی دن ویلاگ کیا تھا اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اب ان کی چیخیں نکلیں گی اور یہ معافیاں مانگیں گے اور اس کے بعد یہ بتائیں گے کہ جناب ان کے پیچھے کون سی ہے اور سارا. اور آپ دیکھیں کہ کس قسم کی یہ کچیاں مار رہے ہیں کہ ایک آئین قانون ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ بکتا ہے, جھوٹا جھوٹ چوتالی یعنی بکتا ہے. تو اسی نفسیات کو کھیلتے ہوئے کہ بھائی جڑی نسل پیدا ہو گئی وہ اگے تسی بھاویں علامی حکم ہی لے آؤ تو انہیں کہنا نہیں جو عمران خان یا یہ والے لوگ جو بات کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ڈیفینیٹلی کوئی بھی دنیا کی دیکھیں ساتھ جو ریاست ہوتی ہے وہ جو رویہ تو چل سکتی نہیں. اب لیاقت علی چٹھا جو پتہ نہیں کس طرح کمشنر بن گیا, اب آپ دیکھیں اس کی جو اس نے کچی ماری ہے. اور اب خبر یہ ہے, میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ جناب چٹھا صاحب نے ان چیخاں نکل رہی ہیں منت ترلے, کیونکہ انہوں نے بھاگنے کی بھی کوشش کی ہے. ایک پورا پری پلانڈ یعنی معاملہ تھا کہ ان کو یعنی لانچ کیا گیا تھا, جنہیں لانچ کیتے سی بس وہ اے چیز بھول گئے سن کہ شکنجے بھی آیا جا سکتا ہے. تو جناب ان کو یعنی بھاگنے سے پہلے ہی یعنی پکڑ لیا گیا, تو ان کا جناب ویزا بھی لگ گئے سی. دیکھو نا کیسی گل ہے, پکی تیاریاں سن. تو اب جناب یہ شکنجے میں آ گئے ہیں. ادھر سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی یہ کیس چل رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی آ کے ثبوت دیے جائیں اور بتایا جائے کہ بھئی یہ بات آپ نے کس بیس پہ کی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ ثبوت کیے ہونے یہ آئندہ 4-5 دنوں میں جناب اس کا جڑا کٹھا چٹھا ہے اپنے منہ سے لیاقت علی چٹھا جو ہے, یہ لوگ قابل احترام نہیں ہوتے, یہ ریاست کے مفادات کے ساتھ کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے جی. انہوں نے تسی ماضی ویکھو, انہوں نے تسی کارنامے ویکھو تو تمہیں خود پتہ لگ جائے گا کون ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک اور کام پڑھا کہ ایک صحافی ہیں ہم ٹی وی کے, ان صاحب نے جو ہے ایک ویڈیو وائرل کی کہ لاہور میں ایک چھاپا خانہ ہے جہاں پر جو جعلی بیلٹ پیپرز ہیں جو میاں صاحب کے 130 کا جو حلقہ ہے کہ وہاں کے چھاپے جا رہے ہیں. اچھا انہیں بھی جس نے خبر دی تو یہ جناب کیمرہ لے کے صاحب پہنچ گئے, ان کے ساتھ کچھ اور بھی تھا, انہوں نے جناب ویڈیو بنایا اور ویڈیو بنا کے جناب انہوں نے بڑی ایفیشنسی دکھائی. ٹھیک ہے جی. وہ بعد میں انویسٹیگیشن کرنے تو پتہ لگ گیا کہ وہ جناب کیونکہ جلد بازی میں یہ کام کیا گیا تھا, 2 نمبر کام تھا, جھوٹ کے اوپر مبنی تھا. تو اس میں جو ٹوٹل جو امیدوار اس حلقے سے ہو رہے تھے انہوں نے نام دے نشان ہی کوئی نہیں سن. جلدی میں میاں نواز شریف, یاسمین راشد اور باقی جو لوگ تھے یعنی ان کے نام ڈالیں گے. اور اس کے بعد جناب وہ کلر ہی نہیں سی, یعنی گرین کلر کا نیشنل اسمبلی کا تھا شاید اور وائٹ تھا اس کا. تو مزے کی بات یہ ہے کہ وہ صاحب جو ہیں یہ صحافی صاحب, انہوں نے صحافی میں کی کہا کہ یہ جو دکھا رہے تھے اور یہ ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ جڑا بیلٹ پیپر ہے یہ گرین نہیں ہے, اس پر لائٹ چل رہی, حالانکہ وہ سفید سی. تو بعد میں جب انہیں احساس ہوا تو انہوں نے جناب اپنا جڑا بھی ریکارڈ سے انہوں نے ڈیلیٹ کیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے پلی یہ لی ہے جناب کہ مینو جڑا ہے یہ گمراہ کیتا گیا جناب, یہ یعنی ایسی بات کوئی نہیں تھی. تو اب عمران خان صاحب اور ان کے جتنے ہواری ہیں ان کے ذہن میں یا ان کے پیچھے جو مخلوقیں ہیں, اب انہیں یہ یعنی ان کے ذہن میں ایک چیز ہے کہ جناب اسی جو کھلواڑ کھیل رہے ہیں پچھلے 3-4 سال تو وہ ہمارا چلتا جا رہا ہے. تو اب میں یہ کہوں گا کہ یہ سارا کچھ معاملہ کیوں ہو رہا ہے کہ پوری دنیا میں آپ کی سبکی ہو رہی ہے اور ایک بات جس کا سر پیر نہیں ہے لیکن وہ پروپوگیٹ کیا جا رہا ہے. اور ریاست کی خاموشی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ کون ذمہ دار ہے, جب میں کہتا ہوں کہ ریاست کے جو ذمہ داران ہیں ان کی خدمت اقدس میں جناب بڑے ادب کے ساتھ یہ ریکویسٹ ہے جو اس وقت وزیر اعظم ہے یا آنے والی گورنمنٹ ہے, اسی طرح چیف جسٹس آف پاکستان ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیف آف دا آرمی اسٹاف ہیں جناب سید آصف منیر شاہ صاحب, وہ بھی کئی دفعہ یہ فرما چکے ہیں, کہہ چکے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے. تو حضور میں بڑے ادب سے یہ عرض کروں گا تمام بڑوں سے کہ یہ معاملہ یہ ہے کہ جب ان چیزوں کو نیگلیکٹ کیا جائے گا تو ڈیفینیٹلی جناب یہ معاملات ہوں گے. 9 مئی کا معاملہ ہوا, وہ معاملہ حالی بھی آواز ہے. ٹھیک ہے جی. اگر اس ویلے یہ اس کا کوئی ڈیسیژن آتا اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اور سزائیں دی جاتی تو آگے والے معاملات نہ ہوتے. ٹھیک ہے جی. اب جب یہ لیاقت علی چٹھا ہے یا یہ جو صحافی صاحب ہیں, اب صرف کہہ دینے سے کہ میرے کو غلطی ہو گئی, اب یہ معاملات تو نہیں ہیں.
اب یہ ہے کہ یہ کٹھا چٹا کھلنا چاہیے اور ریاست کو چاہیے، ریاست کے ذمہ داران کو چاہیے کہ جناب، اور ایسی خبریں بھی ہیں کہ اب ان سب کو کٹہرے میں لا کر تو بڑی زبردست قسم کی ان کے خلاف یعنی کارروائی کی جائے گی، اور پھر جناب یہ ہاتھ پیر پھڑ کے کہیں گے کہ بھئی بغیر تحقیق کے، ویسے بھی خدا کا حکم ہے کہ بغیر تحقیق کے کوئی الزام یا بات نہ کریں، تو ایک صحافی کا کام اگر صحافی وہ ہوئے۔ اچھا، اسی لیے میں اکثر آپ کو کہتا ہوں آپ اچھے لوگوں کو سنیں، حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں، نجم سیٹھی صاحب ہیں، اس کے بعد جناب سید عمران شکوہ صاحب ہیں، امداد سمرو صاحب ہیں، گوہر بٹ صاحب ہیں، رضی دادا ہیں، اسد علی طور ہے، منیب بھائی بڑا اچھا کرتے ہیں، منصور علی شاہ صاحب ہیں، اور اس طرح کے اور کافی صحافی ہیں کہ جن کو، حسن ایوب صاحب ہیں جن کو آپ یعنی سن سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو یعنی وہ بات بتائیں گے کہ جو صحافتی آداب کے مطابق ہے، اور جو ہے ہم پاکستانی، ہمیں اس ملک کو لے کے آگے جانا ہے۔ تو کائنڈلی میری تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جناب اینا جلدی لوگوں نو سن کے مت بات کے کریں اور اپنے ریاست کے مفاد کے خلاف کائنڈلی نہ جائیں۔ تو جناب یہ خبر ہے کہ جناب ان کی جناب معافی تلافیاں ہو رہی ہیں، رونا دھونا جاری ہے، اور عنقریب آپ دیکھیں گے جناب لیاقت چٹا صاحب بھی اپنی زبانی جو کچھ بتا رہے ہوں گے، اور یہ کھرا اس ریاست کے بڑوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس ویلے ادھر کھرا جڑا ہے جو اصل مجرم ہے، یعنی ان تک وہ پہنچ کے رہنا۔ تو یہ آنے والے دنوں میں جناب آئیں گی، خبر تھی، میں نے کہا میں آپ کو یہ یعنی دے دوں۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر، بچے بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے، فضل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دستور پاکستان پر چلنے کی توفیق دے، اور اس جھوٹ اور جڑا فتنہ ہے اس سے پاکستان کو اللہ محفوظ کرے۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دیجیے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے، اور ہو سکے تو شیئر بھی کر دو، صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ پاکستان بناؤ پروگرام میں آپ میرا ساتھ دیجیے، انشاءاللہ جی ملیں گے اگلے ویلاگ۔